الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز حاضرین، دوستو اور بزرگوں، آج ہمارا معاشرہ جس سخت دور سے گزر رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. مہنگائی کا ایک طوفان جو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. ایندھن، پیٹرول، ڈیزل، گیس، ان تمام کی قیمتیں ہوں، کھانے پینے کی بنیادی اشیاء ہوں یا علاج معالجے کے لیے دوائیں ہی کیوں نہ ہو، ہر چیز عام انسان کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے. غریب تو غریب، اب تو متوسط طبقہ اور اچھی خاصی کمائی کرنے والے لوگ بھی پریشان حال ہیں. ہر گھر میں ایک ذہنی تناؤ، اضطراب اور بے چینی کا ماحول ہے. سوال اٹھتا ہے کہ ایسے نا امید ان حالات میں جب مادی سہارے ٹوٹ رہے ہوں اور معاشی نظریات ناکام ہو رہے ہوں، تو ایک سچے مسلمان کا طرز امتیاز کیا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کا شیوا یہ نہیں ہے کہ وہ حالات کی سختی سے گھبرا کر مایوس ہو جائے، وہ کفر اور نا امیدی کے کلمات زبان پر لائے یا نعوذ باللہ من ذالک معاشی تنگی سے مجبور ہو کر جرائم یا خودکشی کی راہ اختیار کرے. نہیں، بلکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اندھیروں میں روشنی کی شمع جلاتا ہے، جو حالات کا رخ بدلنے کے لیے قرآن و سنت کے دامن کو تھامتا ہے اور اس سنگین دور میں اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کو پہچان کر میدان عمل میں نکلتا ہے. یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں واضح فرما دیا کہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان کی کمی سے اور کبھی کاروبار اور پھلوں کے نقصان سے ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے. لیکن اس آزمائش کے تذکرے پر بات ختم نہیں فرمائی، بلکہ رب ذوالجلال نے آگے خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اے میرے حبیب آپ بشارت اور خوشخبری دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو جو ایسے کٹھن حالات میں ٹوٹتے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں اور درست حکمت عملی اختیار کرتے ہیں. پس موجودہ معاشی بحران جہاں ایک طرف حکومتوں کی ناکامی اور ظاہری اسباب کا نتیجہ ہے، وہاں ایک مومن کے لیے یہ اپنے رب کو منانے، اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنے اور معاشرتی یکجہتی کو زندہ کرنے کا ایک بڑا ذریعہ بھی ہے. آئیے ہم غور کریں کہ شریعت اسلامی کی روشنی میں
اس مہنگائی کے دور میں بطور مسلمان ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اور ہمیں عملی طور پر کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ عزیز بھائیوں اور معزز حاضرین گرامی، جب صورتحال اس قدر سنگین ہو جائے اور معاشی تنگی ہر گھر کے دروازے پر دستک دینے لگے تو دین اسلام ہمیں محض ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے یا مایوسی کا رونا رونے کی اجازت نہیں دیتا۔ شریعت مطہرہ نے ایسے کٹھن حالات کے لیے ہماری کچھ انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریاں متعین فرمائی۔ اگر آج ہم ان ذمہ داریوں کو پہچان لیں اور ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو اس مہنگائی اور معاشی بحران کے باوجود ہمارا معاشرہ امن، سکون اور برکت کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ آئیے غور کریں کہ اس وقت قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ دینی بھائیوں، جب بھی زمین پر قحط سالی، تنگی، غربت یا معاشی بحران آتا ہے تو ظاہری اسباب کے پیچھے کچھ باطنی اسباب بھی کار فرما ہوتے ہیں۔ شریعت ہمیں یہ فکری گہرائی دیتی ہے کہ مہنگائی صرف غلط معاشی پالیسیوں یا بیرونی حالات کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات یہ ہمارے اپنے اجتماعی اعمال کا آئینہ ہوتی ہے۔ جب معاشرے میں گناہ، ناانصافی اور اللہ کی نافرمانی حد سے بڑھ جاتی ہے تو برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ قرآن کریم ہمیں سکھاتا ہے کہ ایسے حالات میں سب سے پہلا تیرے بہدف نسخہ اپنے رب کے حضور رو رو کر گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو معاشی تنگی اور قحط سے نکلنے کا راستہ دکھایا تو قرآن نے ان الفاظ میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو۔ حضرت نوح علیہ السلام اس آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بناوے گا۔ سبحان اللہ، اس آیت پر قربان جائیے کہ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ استغفار یہ مال میں برکت لاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم انفرادی بھی اور اجتماعی طور پر بھی توبہ کریں، گناہوں کو چھوڑیں اور استغفار کو اپنے دن رات کا معمول بنائیں۔